اللہ کے نبی فرد واحد جو پیغام حق کا اعلان کر رہے تھے، جب آپ کو آگ کی طرف ڈالا جانے لگا تو آسمان پر جتنی مخلوق ہے سب کی چیخیں نکل گئی، اور غلمان روتے ہیں، بارے الہا ایک ہی تو تیرا نبی ہے جو کلمہ حق کو بلند کر رہا ہے، جو لوگوں کو شرک سے بچانے آیا ہے، جو تیرے نام کو بلند کرنے آیا ہے، اگر آج اسے بھی جلا دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ اگر تو اجازت دے تو ہم جا کر ابراہیم علیہ السلام کی مدد نہ کرے؟ تو رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے جاؤ، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ تو بہت سارے فرشتے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ایک نے آ کر کہا اے اللہ کے پیارے خلیل، میرے پاس طاقت ہے، ہواؤں کا نظام میرے سپرد ہے، اگر آپ اشارہ کریں تو میں اتنی تیز ہوا کو چلا سکتا ہوں کہ جس سے ساری آگ بجھ جائے گی، بلکہ ساری آگ اٹھا کر ان کافروں کے گھروں تک پھینک سکتا ہوں۔ ایک فرشتے نے کہا اگر آپ کا حکم ہو تو میں بارش اتنی برساؤں گا، اتنا پانی آئے گا کہ یہ آگ ساری کی ساری پانی میں بدل جائے گی۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تمہیں میرے رب نے بھیجا ہے؟ نہیں، ہم خود مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میری حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ پہ توکل مضبوط کرتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اپنے بندے کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اپنے بندے کی مدد بھی کرتا ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا نا، کہنے لگا حضور والا آپ کا چرچا بہت زیادہ ہے اور کچھ لوگ آپ سے دشمنی بھی کرتے ہیں، آپ سے منافقت بھی کرتے ہیں، تو ایسا کیجئے نا کچھ سیکیورٹی لے لیجئے، کچھ گارڈ رکھ لیجئے، کچھ محافظ رکھ لیجئے۔ تو سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، میری محافظ خود موت ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا موت بھی میرے قریب نہیں آ سکتی۔ اللہ پر توکل جس قدر مضبوط ہو اللہ اس قدر اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ حالانکہ مشکل وقت میں تو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے۔ فرشتے آ چکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے تھے آپ حکم کریں ہم ہوا سے آگ کو بکھیر دیں گے، آپ حکم کریں ہم پانی سے آگ کو بجھا دیں گے، لیکن اللہ کے خلیل فرما رہے ہیں جس رب نے مجھے بھیجا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بہتر میری حفاظت کرنا جانتا ہے۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آواز کو بلند کیا، رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہو گیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی بن جا بلکہ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ یہاں آ کر فرماتے ہیں اگر فقط آگ کو حکم ہوتا کہ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا تو یہ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سردی کی وجہ سے انتقال فرما جاتے۔ تو اللہ نے فقط ٹھنڈا ہونے کا حکم نہیں دیا بلکہ حکم ہوتا ہے یا نار کونی بردم وسلاما، اے ابراہیم اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا۔ اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں تشریف لے کر گئے تھے تو اللہ نے آگ کے انگاروں کو بھی پیارے ابراہیم پر پھولوں کی پتیوں میں تبدیل فرما دیا۔ یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ نے بھی یہاں آ کر کیا خوب کہا کہ بے خطر کود پڑی آتش نمرود میں عشق، یہ عشق تھا جو بے خطر جا رہا تھا، عقل تو دنگ پڑ گئی تھی، عقل تو بے بس ہو چکی تھی، اتنی بڑی آگ ہے اس کے تو قریب بھی کوئی جائے تو جلس جائے گا، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر غم کی کوئی علامت ہی نہیں تھی، آپ کی پیشانی پر پریشانی کی کوئی کیفیت ہی نہیں تھی، لیکن اتنی بڑی آگ جل رہی تھی، فرشتے مدد کو آئے ہوئے تھے، لیکن اللہ کا خلیل اپنے رب پہ توکل کر کے بیٹھا ہے۔ بس جب اللہ پر توکل
توکل تھا تو رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ایسا سلامتی والا بنایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن آپ اس آگ کے اندر تشریف فرما رہے اور 40 دن وہ آگ حضرت ابراہیم پر سلامتی والی بن کے رہی تھی. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بہت سارے واقعات کو بیان کیا ہے. وقت کے پیش نظر ایک بات اور آگے رکھ دیتا ہوں اور بقیہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے پہ پڑھ لیں گے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر امن و امان کے ساتھ تشریف فرما رہے، وہ وقت کا ظالم جابر حکمران نمرود وہ ایک بڑی اونچی عمارت بنوا کر یہ منظر دیکھنا چاہتا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح ابراہیم اتنی بڑی آگ میں کیسے بچ سکتا ہے، ابراہیم کا خدا اس کو کیسے بچا سکتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن وہاں رہے تو 40 دنوں کے بعد نمرود کہنے لگا کہ آپ کو آگ نے کیسے بچا لیا؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، مجھے تو میرے رب نے بچایا ہے. کہنے لگا تیرا رب کون ہے؟ میں تیرے رب کو ماننا چاہتا ہوں. 40,000 اونٹ اس نے ذبح کیے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے یہ اونٹ کسی کام نہیں آئیں گے جب تک تو اپنے باطل نظریے کو چھوڑ کر سونے رب پہ ایمان نہیں لاتا.